نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 848، 23واں پارہ، سورہ صاد، آیت نمبر 18 تا 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ صدق اللہ العظیم۔ واقعہ شروع ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایک نعمت تو یہ عطا فرمائی کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، اور ان کی حکومت بڑی شان و شوکت والی تھی۔ اتنی شان و شوکت والا بادشاہ ہو تو اس کو نفلی عبادتوں کا کہاں وقت ملتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام اتنی شان و شوکت والی حکومت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ایسے مگن ہوتے تھے اور زبور کی تلاوت میں ایسے لگ جاتے تھے کہ گویا ساری کائنات کو وجد آ جاتا تھا۔ بطور معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ زبور کی تلاوت کریں تو پہاڑ بھی ساتھ جھومیں، اور اڑتے پرندے بھی رک جائیں ٹھہر کر وہ بھی تلاوت سنیں۔ تو یہ ایک نعمت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر تسبیح کریں، صبح بھی اور شام بھی، اور پرندے بھی اکٹھے ہو کر وہاں۔ سب کے سب ان کے فرما بردار تھے، یہ سب کے سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کے فرما بردار تھے۔ دوسری نعمت کیا عطا فرمائی کہ ان کی جو بادشاہت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کیا اور مستحکم فرمایا۔ تیسری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، حکمت اور دانائی اور سمجھداری عطا کی، بڑی دانش مندی کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، بڑے سمجھدار۔ اور چوتھی نعمت کیا عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت اور بلاغت والی بہترین تقریر کا ملکہ عطا فرمایا۔ بادشاہ ہو اور فصاحت و بلاغت میں اتنا اونچا درجہ ہو، ایسے بھی کم گزرے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کی مصروفیات ہی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کو ایسی چیزوں میں مہارت حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام بڑے فصیح اور بلیغ اور بہت مؤثر کن تقریر کرنے والے تھے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا تجھے اس مقدمے والوں کا واقعہ معلوم ہے؟ وہ پتہ چلا ہے، وہ بات آپ کے پاس پہنچی ہے؟ وہ کیا
کہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تھے. یہاں لفظ محراب کا آیا ہے. محراب سے مراد یہ محراب نہیں جو ہماری مسجدوں کے ہوتے ہیں، بلکہ عبادت کا کمرہ مراد ہے، عبادت خانہ. وہ اپنے عبادت خانے میں تھے، رات کا وقت تھا، باقی سارے سو رہے تھے، داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے. دروازوں پر دربان تھے، دروازے بند تھے، باہر پہرے دار تھے. اچانک ان کے پاس دیکھا تو دو آدمی کھڑے ہیں. وہ حیران ہوئے اور خوف بھی محسوس ہوا کہ رات کے وقت جو آئے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، کسی اچھی نیت سے نہیں آئے. دروازے تو بند ہیں، دیواریں انہوں نے کیسے پھلانگی اتنی اونچی، ہمارا پہرا کیسے توڑ کر آئے. آخر بادشاہی نظام تھا تو بادشاہ کی حفاظت کے لیے مضبوط حفاظتی نظام ہوتا ہے. تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ آپ ڈریں نہیں. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں خشیت رکھتے. تو پھر یہاں کیوں آیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لاٹھی کو رکھا، سانپ بنی تو ایک دم دوڑ پڑے. تو علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت. خوف طبعی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اور خشیت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو خشیت نبی کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی، ڈر کسی کا نہیں ہوتا. ہاں طبعی خوف جیسے سانپ کا، شیر کا، اس طرح کسی چیز کا، ڈاکو کا، چور کا، وہ کیونکہ نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گھبرائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ڈریں نہیں، ہم تو مقدمے والے لوگ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور کوئی بے انصافی کی بات نہ کہیں. اب اس بات سے اور بھی حیران ہوئے کہ ایک اس طرح دیوار پھلانگ کے رات میں آئے ہیں اور آ کر کروا کے رہے، فیصلہ کروا رہے ہیں. نہ وہ فیصلے کا وقت، نہ وہ فیصلے کا طریقہ. بہرحال انہوں نے یہ بات کہہ دی. پھر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ قصہ بیان کیا اور داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ کیا. اس کے بعد وہ فوراً غائب ہو گئے. تو وہ غائب ہو گئے تو داؤد علیہ السلام کو یہ یقین ہوا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے. کس بات پر آزمایا تھا یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آج کے سبق میں اتنی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. ان میں سے بڑی بڑی 4 نعمتوں کا تذکرہ ہے اور پھر وہ قصہ شروع ہو گیا ہے. اور داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ بڑی مضبوط تھی اور بڑے دانشمندانہ فیصلے تھے ان کے، اور ان کے پاس بڑی فیصلہ کن قوت تھی، فیصلہ کرنے کی بڑی زبردست قوت تھی اور بڑی فصاحت اور بلاغت والی تقریر کا ملکہ تھا. لفظی معنی دیکھیے، انا بے شک ہم نے سخرنا مسخر کر دیے، الجبال پہاڑ، معہو ان کے ساتھ، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کے وقت، والاشراق اور صبح کے وقت. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل میں وہ باز گشت ہوتی تھی، جیسے ساؤنڈ سسٹم کی آواز ہوتی ہے، پہاڑوں میں آج کل آواز ہوتی ہے، پلٹ کے وہی آواز واپس آتی ہے، تو وہ ان کی اپنی آواز ہوتی تھی، پہاڑ نہیں تسبیح کرتے تھے. تو یہ عجیب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے. بس جو لوگ ایمان کے کمزور ہوتے ہیں وہ عقل سے سوچتے ہیں بھلا پہاڑ تسبیح کر سکتا ہے یا نہیں، تو عقل اگر ان کی انکار کر دے تو وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا، تو وہ دین کو اپنی عقل کی روشنی میں پرکھتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بات اگر کوئی ہندو، عیسائی، کوئی ملحد وغیرہ پڑھے گا تو وہ قرآن پر اعتراض کرے گا، لہذا ہم اس کا ایسا مفہوم بیان کریں کہ اس کے پاس قرآن پہ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. تو یہ بھی نادان لوگ ہیں.
کیونکہ کسی ملحد اور منکر کے اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ کے کلام کو غلط مفہوم بیان کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ وہ پہاڑ ہی تھے اور پہاڑ ہی تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ اور پرندے محشورہ اکٹھے کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے، کلن سب کے سب، لہو داؤد علیہ السلام کے اواب تابع تھے، ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرنے والے تھے، یا پھر سب کے سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَشَدَدْنَا اور ہم نے مضبوط کی، ملکہو ان کی بادشاہت، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کی ان کو، الحکمت حکمت، دانائی، دانش مندی، نبوت دی، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب، بہترین تقریر کی صلاحیت۔ وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا پہنچی ہے آپ کے پاس، نَبَأُ الْخَصْمِ خبر جھگڑا کرنے والوں کی، مقدمے والوں کی، اذ جب تصوروا وہ دیوار پھلانگے، المحراب عبادت خانے کی، اذ دخلوا جب وہ گئے، علی داود داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع تو وہ گھبرا گئے، منہم ان سے، قالوا تو ان لوگوں نے کہا، لا تخف آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، خصمان ہم دو فریق ہیں مقدمے کے، بغا زیادتی کی ہے، بعضنا ہم میں سے ایک نے، علی بعض دوسرے پر، فاحکم آپ فیصلہ کر دیجئے، بیننا ہمارے درمیان، بالحق انصاف کے ساتھ، ولا تشطط اور آپ کوئی زیادتی نہ کریں، واہدنا اور ہماری رہنمائی فرمائیں، الی سواء الصراط اس راستے کی طرف جو بالکل صحیح اور سیدھا راستہ ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی، إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ اور پرندوں کو بھی اسی کام پر لگا دیا تھا جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اور کیا آپ کو ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے، اذ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے، اذ دخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔